سنو، کیا آپ نے کبھی وہ وقت گزارا ہے جب ہر چیز آپ کے خلاف ہو رہی ہو، جب ایسا محسوس ہو کہ آپ کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، جب آپ محنت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، مگر حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں؟ ایسے لمحات میں انسان کے دل میں سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، جب اللہ آپ کو پرکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے آزمائش کے بعد اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، جب اس کے لیے دروازے کھولتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو پہچان سکیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اب آپ کے حالات بدلنے والے ہیں، اب آپ کی مشکل ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کی مدد سے پہلے سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آزمائش شدید ہو جاتی ہے، حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جس کام میں آپ کی کامیابی ہونے والی ہوتی ہے، وہ آخری لمحے پر رک جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جب انسان کے اندر مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، جب صبر کی آخری حد آ جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر آئے تھے؟ ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اور ایمان والے تک بے چین ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مدد قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے صبر کا آخری امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، تب ہی مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب سوچیں، اگر آپ نے اس آزمائش میں ہمت ہار دی، اگر آپ نے اللہ سے امید چھوڑ دی، تو کیا ہوگا؟ آپ وہ کامیابی نہیں دیکھ پائیں گے جو آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عام انسان ہار مان لیتے ہیں، مگر جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا تو کیا وہ وہاں ہمیشہ رہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے دشمن کے بیچ لا کھڑا کیا گیا تھا تو کیا اللہ نے ان کے لیے راستہ نہیں بنایا؟ اگر مریم علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئی تھی تو کیا اللہ نے انہیں بے سہارا چھوڑا؟ یہی اصول آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ اگر آپ کی مشکلات حد سے بڑھ چکی ہیں، اگر ہر راستہ بند لگ رہا ہے، تو گھبرائیں نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مدد کیسے محسوس ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے؟ تو سنو، جب مشکل وقت حد سے بڑھ جائے، جب آزمائش ناقابل برداشت لگنے لگے، جب ہر طرف اندھیرا ہو اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آئے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہوتی ہے۔ لیکن یہ مدد اچانک نہیں آتی، بلکہ اللہ پہلے ہمیں پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ ہم اس کی رحمت کے کتنے امیدوار ہیں، ہم اس پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، جب دعائیں کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، جب آنکھیں آنسو بہا بہا کر خشک ہو جاتی ہے، جب دل اندر سے کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں سہ سکتے، تو وہی لمحہ اللہ کی مدد کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کریں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا، برسوں تک
وہ اپنے بیٹے کے غم میں روئے، ان کی بینائی تک چلی گئی، لیکن وہ امید نہیں ہارے۔ اور جب ہر طرف سے ناامیدی چھانے لگی تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والد کے پاس آ گئے اور ان کی بینائی بھی لوٹ آئی۔ یہی اصول ہماری زندگی میں بھی چلتا ہے۔ اللہ آپ کو اس وقت تک آزماتا ہے جب تک کہ آپ کا صبر اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ صبر کی اس حد سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں۔ ہم جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم دعا کریں فوراً جواب ملے، لیکن اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو انتظار کرنا سیکھو، استقامت اختیار کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوں، جب ہم اپنی پوری محنت لگا چکے ہوں اور پھر بھی نتائج نہ مل رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوششیں ضائع ہو گئیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ بہترین وقت دینے والا ہے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن جو ملتا ہے وہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب اللہ آپ کی آزمائش ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک ایسے شخص کی مدد آتی ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی ایسا موقع ملتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، حالانکہ پہلے وہ راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے لیے ایک نیا راستہ بننے لگتا ہے، جبکہ آپ نے سمجھا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایسی جگہوں سے وسائل فراہم کرتا ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب اپنے ماضی پر غور کریں، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ کسی مشکل میں تھے اور آپ نے سوچا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں، تب اچانک کوئی مدد آئی، کسی نے ہاتھ تھاما، کوئی ایسا موقع ملا جس نے زندگی بدل دی؟ یہی اللہ کی مدد کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ مشکلات حد سے بڑھ رہی ہے، جب ہر دروازہ بند ہو رہا ہو، تو صبر کریں، کیونکہ یہ اللہ کی مدد کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ غیر متوقع طور پر چیزیں بہتر ہونے لگ رہی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ ہے، اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، ہمیں مزید عطا کرتا ہے اور ہمیں ایسی کامیابی دیتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔